ونیر برہانے ونوامی فضلہ وامتنانے ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل والصلاة والسلام علی النبی الکریم ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات پڑھ لیجیے سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو اس پر مسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد تمام علماء اسلام، علماء اعلام، مراجع عظام اور بالخصوص حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بڑے کے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں میں انعامات تقسیم کرتا ہے۔ آج اس کے گھر میں خوشی ہے کہ جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے گھر میں خوشی ہے۔ کوشش کیجئے بھائی ایک جگہ بس رہنے دیجیے گا۔ آج اس کے گھر میں خوشی ہے کہ کائنات میں جس سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ہماری شان کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق ہی عطا فرما۔ اس لیے کہ ہم مانگیں گے تو کیا مانگ لیں گے، لیکن جب تو وہ دے گا تو وہ جو دے گا پھر، اس لیے کہ وہ جب دیتا ہے تو دینے کے لیے پہلے اہلیت دیکھتا ہے، پہلے قابلیت دیکھتا ہے، پہلے دیکھتا ہے کہ یہ اس کا حل ہے بھی یا نہیں۔ تو جو جس کا اہل ہوتا ہے اسے وہی کچھ دیتا ہے، جس کو اس قابل سمجھتا ہے کہ یہ میرے گھر میں آ سکتا ہے اسے اپنے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ موسیٰ نقوی کے 4 مصروں سے اپنے حصے کے ثواب میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ غنچہ بنت اسد شیر جلی یاد آیا، غنچہ بنت اسد شیر جلی یاد آیا، حرز جاں روح اذان، اذان کی روح ہے مولا کا نام، حرز جاں ہماری جانوں کا حرز مولا کا نام ہے نا۔ ہاں، حرز جاں روح اذان حق کا ولی یاد آیا، حرز جاں روح اذان حق کا ولی یاد آیا، غنچہ بنت اسد شیر جلی یاد آیا، حرز جاں روح اذان حق کا ولی یاد آیا۔ اور جب کبھی ماہ رجب شہر حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبے کو علی یاد آیا۔ ابھی آپ کے اس جوش کو دیکھ کے ایک اور بھائی یاد آ گئی۔ ذکر علی روا ہے میری زندگی کے ساتھ، ذکر علی روا ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ۔ وہ جو چاہتا ہوں ذکر علی روا ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ، بس منزلوں کا فرق ہے، دوزخ ہو یا بہشت، تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی۔ ذکر علی روا ہے میری زندگی کے ساتھ، ذکر علی ذکر علی۔ ہاں کیسا ذکر ہے یہ ذکر ہی ایسا ہے سنتے ہی زمین میں ایک مرتبہ جان آ جاتی ہے۔ ہاں یہ ذکر ایسا ہے جو ہمارے ضعیفوں کو بھی جوانی عطا کرتا ہے۔
ہاں بچوں کو جوانی دیتا ہے، ضعیفوں کو جوانی دیتا ہے، ذکر ہی ایسا ہے، اور یہ ذکر ہی تو عبادت ہے۔ ہاں ماہی کا صدف تور کا جلوہ ہو کے پردہ، ماہی کا صدف تور کا جلوہ ہو کے پردہ، سوچو تو صحیح کون ہے کیا بول رہا ہے، توحید کے لہجے میں علی کرتا ہے باتیں، دنیا یہ سمجھتی ہے خدا بول رہا ہے۔ نعرہ حیدری، ذکر علی روا ہے، ذکر علی، ذکر علی یہ نہیں وعدہ۔ میں کہتا ہوں کیا شخصیت ہے مولانا علیہ السلام کی، ہاں جس کا ذکر، اچھا ذکر ہی نہیں، فرمایا حب علی یہ نہیں وعدہ، علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے۔ ہاں تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے مگر علی وہ ہے کہ جسے دیکھنا عبادت ہے، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی یہ نہیں وعدہ۔ ہاں تین روایتیں ہیں، تین، پہلے فرمایا النظر الی علی یہ نہیں وعدہ، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ایک میں وجہ کا ذکر ہے چہرے کی طرف، ایک میں چہرہ نہیں پورے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی یہ نہیں وعدہ، کسی نے کہا اگر علی کو دیکھ نہ سکتے ہو فرمایا ذکر علی یہ نہیں وعدہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ ہاں تین چیزیں ہیں ذہن محترم، فرمایا قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور فرمایا کہ کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خلاصہ کرنا چاہ رہا ہوں ذرا، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، کوئی طواف کعبہ کرے نہ کرے، دور سے کعبے کو دیکھے عبادت ہوتی رہے گی۔ قرآن کو کوئی پڑھے نہ پڑھے، قرآن کو کھول کے دیکھتا رہے عبادت ہوتی رہے گی۔ ہاں علی سے کوئی کلام کرے نہ کرے، علی کو دیکھتا رہے عبادت ہوتی رہے گی۔ اور کسی محدث سے کسی نے پوچھا قبلہ کیوں یہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے، تو بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت اس لیے ہے کیونکہ کعبہ کی چھت پر اللہ کا نور برستا ہے، کیونکہ کعبہ کی چھت پر اللہ کا نور برستا ہے۔ پھر پوچھا یہ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے، کہا اس لیے کہ قرآن کی سطروں پر اللہ کا نور برستا ہے۔ پھر پوچھا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت کیوں ہے، کہا اس لیے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت اس لیے ہے کیونکہ علی کے چہرے پر اللہ کا نور برستا ہے۔ تو پھر میں اس منبر پر بیٹھ کر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب قرآن کی سطروں پر اللہ کا نور برسا تو عام کلام نہ رہا، کلام اللہ بن گیا۔ جب خانہ خدا پر اللہ کا نور برسا تو عام گھر نہ رہا، بیت اللہ بن گیا۔ اور جب علی کے چہرے پر اللہ کا نور برسا عام چہرہ نہ رہا، وجہ آپ کی دعائیں چاہیے۔ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ، ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ، بس منزلوں کا فرق ہے، دوزخ ہو جائے بہشت، تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ۔ بھئی کسی کے ساتھ ہونا معیار نہیں ہے، علی کے ساتھ ہونا معیار ہے۔ اس لیے کہ فرمایا پیغمبر نے الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد کا جو جملہ ایزان محترم کیا خوبصورت جملہ ہے، پیغمبر نے فرمایا اللہم اجعل الحق حیث ما دار علی، اور پروردگار تو حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی دیا۔ دیکھیے یہ نہیں فرمایا بہت توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔
بھی یہ نہیں فرمایا کہ پالنے والے علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے، نہیں یہ نہیں فرمایا، فرمایا جدھر علی پھر جائے حق کو ادھر پھیر دے، پتہ چل گیا حق علی کا محتاج ہے، علی حق کا محتاج نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، ان بے شک اولا پہلا بیت گھر وضع بنایا گیا ہے للناس لوگوں کے لیے، بھی مکہ تھا وہ مکہ میں ہے۔ بہت ٹھہر کے ترجمہ کروں گا، آپ کے اذہان کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ بھئی ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں نے نہیں بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس، وضع وعدہ نہیں، وضع بنایا گیا للناس لوگوں کے لیے۔ پھر جب اللہ لوگوں کے لیے بنایا گیا، بیت بنانے کا اختیار لوگوں کو نہیں دیتا۔ میں بڑی منزل کا سفر کرنا چاہ رہا ہوں، بہت منزل کا۔ بھئی بیت بنایا گیا ہے، کیا بنایا گیا ہے؟ بیت۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا بیت جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، مکہ میں ہے، لوگوں نے نہیں بنایا، لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ پھر جب لوگوں کے لیے بنایا گیا، بیت لوگ نہیں بنا سکتے تو پھر اہل بیت کو کیسے بنا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، ہر محمد اور آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ جو فرمانا صاحبہ، ہاں اہل بیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اہل بیت بھی میں کیسے کہہ رہا ہوں، میں دلیل لاتا ہوں، بھائی قرآن سے لاؤں گا، قرآن سے باہر ہم نے جانا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تو ہمارے پاس ہے اور اہل بیت بھی ہمارے پاس ہے۔ بھائی جن کے پاس قرآن اور اہل بیت ہو، ان کے گمراہ نہ ہونے کی ضمانت تو خود پیغمبر نے لی ہے۔ تو یہی فرمایا تھا نا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اور پھر یہ فرمایا تھا کہ ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، میں محمد ہوتے ہوئے گارنٹی دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ جو فرمائے، ہاں قرآن سے دلیل لاتا ہوں، اور یہ دلیل ایسی ہے جانے محترم، ایک منزل کا سفر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے آپ واقف، بہت عرصہ تبلیغ کی، کشتی نوح، طوفان جو آیا، آپ تمام کے علم میں ہیں، بحث پہ نہیں جاؤں گا۔ تو جب طوفان آنے لگا تو جو کشتی میں بیٹھنے والے تھے بیٹھ کے، حضرت نوح کا ایک بیٹا پہاڑوں کی طرف رخ کر گیا، تو حضرت نوح نے کہا یا رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، پروردگار تو نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے، پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے، تو اسے بھی بچا لے۔ فوراً پروردگار نے کہا اے نوح انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل سے نہیں ہے، یہ تیری اہل سے نہیں ہے، بیٹا تو ہے، بیٹے ہونے کا انکار نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہو لیس من ابنک، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، نہیں فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ پتہ چلا بے اہل ہونے کے لیے بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے، وطن سے پیدا ہونا ضروری نہیں ہے اہل ہونے کے لیے۔ اہل کون ہوتا ہے یہ اللہ طے کرتا ہے، بھی جب نبی کا اہل نبی طے نہیں کر سکتا،
نبی کا حل نبی طے نہیں کر سکتا تو پھر کون طے کرے گا؟ اور جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو پھر بھی تو حل اللہ نے طے کرنا تھا نا. جب یہ چادر تطہیر کے نیچے آ گئے تو فوراً اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت محمد ہم نے تمہیں پاک کر دیا. ہاں انا اول بیت وضع للناس. آج اول مخلوق اول بیت میں آ رہی ہے. محسوس کیجئے گا جملے کا وزن کرو. اول مخلوق اول بیت میں آ رہی ہے. بھئی آپ مجھ سے پوچھیں گے میں نے اول مخلوق کیسے کہہ دیا علی کو؟ اول مخلوق کیسے کہہ دیا علی؟ تو میں کہوں گا بھی پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ اول ما خلق اللہ نور. پیغمبر نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. ہاں اول کے بارے میں اور بھی روایتیں ہیں. فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ الروح، اول ما خلق اللہ النور. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو خلق فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق فرمایا، اور پیغمبر فرماتے ہیں میرے نور کو خلق فرمایا. بھئی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے بھئی یہ کیا بات ہے؟ بھئی اول تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا. بھئی میں کہوں کہ سب سے پہلے جو اس محفل میں آئے وہ قبلہ ستار صاحب، پھر میں کہوں کہ سب سے پہلے جو اس محفل میں آئے وہ یہ بھائی، پھر میں کہوں سب سے پہلے اس محفل میں آئے یہ بھائی. آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے. سارے سب سے پہلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھئی ادھر عجیب کام ہے، ساری حدیثیں صحیح ہیں. فرمایا سب سے پہلے قلم کو خلق فرمایا، سب سے پہلے روح کو خلق فرمایا، سب سے پہلے نور کو خلق فرمایا. ساری سب سے پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں مثال سے سمجھاتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں نے کہا کہ سب سے پہلے جو اس محفل میں آیا وہ باپ ہے، سب سے پہلے جو اس محفل میں آیا وہ بیٹا ہے، سب سے پہلے جو اس محفل میں آیا وہ چچا ہے، سب سے پہلے جو اس محفل میں آیا وہ شوہر ہے. آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی آنے والا ہے. اگر باپ کی طرف سے دیکھیں تو بیٹا ہے، بیٹے کی طرف سے دیکھیں تو باپ ہے، بھتیجے کی طرف سے دیکھیں تو چچا ہے، اور بیوی کی طرف سے دیکھیں تو شوہر ہے کوئی آنے والا ہے. جان محترم یہاں بھی یہی کچھ ہے کوئی آنے والا ہے. اسی کو روح کہا گیا، اسی کو قلم کہا گیا، اسی کو نور کہا گیا. ہے آنے والا ایک، الگ نہیں ہے، اسی کو نور کہا گیا. جب اس کے صدقے سے عالم کو منور کیا گیا تو نور کہا گیا، اور جب اس کے صدقے سے لوگوں کی تقدیر لکھی گئی تو قلم کہا گیا، اور جب اس کے صدقے سے لوگوں میں روح تقسیم ہوئی تو صحیح روح کہا گیا. ہے آنے والا ایک، وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس کی حقیقت میم ہاں میم دال ہے. ہاں وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. محمد علی محمد بلاتر سلام تو اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا. اور پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ہمارا نور بھی جدا نہیں ہے. تو جب محمد اول مخلوق ہے تو علی بھی تو اول مخلوق ہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اول مخلوق اول بیت میں آ رہی ہے. اور کس شان سے آ رہی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے. ایسے عالم میں نکلتی نہیں عورت گھر سے. اے بنت اسد تجھ کو یہ کیسے گوارا ہوگا؟ یا تو ہمارے امامت کے اشارے پہ چلی یا پھر خانہ کعبہ میں پکارا ہو. علی 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 محمد پر بلندر سلام اللہم صلی مجھے فرما دیں صاحب. تو اول مخلوق آ رہی ہے اور کیا شان ہے.
کیا شان ہے. بی بی آئی دعا کی پروردگار میں تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں, لاتی نہیں ہوں رکھتی ہوں, لائی وہ چیز جاتی ہے جو ہو نا. ایمان تو ان کے گھر کا ہے. ایمان رکھتی ہوں تیرے انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں, اور تجھے اس گھر کا واسطہ دیتی ہوں, اور اپنے اس مولود کا جو بھی میرے شکم میں ہے اس کا واسطہ دے کر دعا کرتی ہوں. اس مولود کا ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے, ابھی آنے والا ہے. اور ذہن محترم تاریخ کے جملے ہیں, جیسے یہ دعا کی دیوار کعبہ شک ہوئی. اگر کوئی ہم جیسا ہوتا دیوار کے پھٹنے کا منظر دیکھتا, ایک قدم وہاں رک کر دکھاتا تو صحیح. وہ تاریخ نے لکھا بی بی نے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا, ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا. اور قبلہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا پیچھے ہٹتی بھی کیسے, اس لیے کہ کرار کی ماں تھی, کسی فرار کی ماں ہوتی. ہاں یہ کرار کی ماں ہے, غیر فرار کی ماں ہے, کسی فرار کی ماں نہیں ہے. ہاں علی تو وہ ہیں جو جہاں لڑتے ہیں جم کر لڑتے ہیں. کون مقابلہ کر سکتا ہے علی کا. ہاں ہر طرف سے بلند ہے. شجاعت کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں. ہاں تو جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی کعبے میں, پھر دیوار کعبہ بند ہو گئی. 3 دن تک وہاں مہمان ٹھہری, واپس آئیں 3 دن کے بعد. پھر اب اس عالم میں پورے مکے میں خبر پھیل گئی. 3 دن کا عرصہ, اب تالا کھولتے ہیں تالا کھلتا نہیں ہے, کرے تو کرے کیا ہے. اور دیوار بھی پھر بند ہو گئی. اب تو سارا مکہ اضطراب میں ہے, اور جس کی بیوی ہے وہ مطمئن ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند ترین صلوات. پورا مکہ مضطرب ہے, اور صرف ایک ہی مطمئن ہے, اور وہ ہے ابو طالب. اور یہاں بھی کیا خوبصورت جملہ ہے. میں کہتا ہوں یہ ابو طالب کا اطمینان نہیں تھا, یہ ابو طالب کا ایمان تھا. ہے اس کو بھی کہنے لگی دنیا کافر, جس کے رشتوں میں نہیں کوئی بھی رشتہ کافر. کفر کی بات نہ چھیڑو تو غنیمت ہے یہی, کفر کی بات نہ چھیڑو تو غنیمت ہے یہی, ورنہ بتلائیں گے ہم کون ہے کیسا کا. ہے اس کو بھی کہنے لگی دنیا کافر, جس کے رشتوں میں نہیں کوئی بھی رشتہ کافر, جس کے رشتوں میں نہیں کوئی بھی رشتہ کافر. ہے اس کو بھی کہنے لگی دنیا کافر, جس کے رشتوں میں نہیں کوئی بھی رشتہ کافر. ارے کفر کی بات نہ چھیڑو تو غنیمت ہے یہی, ورنہ بتلائیں گے ہم کون ہے کیسا کافر. بتلائیں گے ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ہم سب کو جانتے ہیں. ہاں ہم تو وہ ہیں جس کو ولادت کو بھی جانتے ہیں, شہادت کو بھی. ہم تو شجرے جانتے ہیں, اور شجرے جاننے کے لیے ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, صرف علی کا نام لیتے ہیں, شجرے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں.
جناب سلمان کا نام لے لو. ہاں کہاں جناب امیر اسلام ہے، سلمان کا نام لے لو، وہی پکڑے جاتے ہیں. تو خیر مولا جناب ابو طالب مطمئن. 3 دن کے بعد بس مختصر کہہ رہا ہوں کہ قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں کہ تو مختصر کہہ رہا ہوں بس کہ دیوار کعبہ پھر شب کوئی 3 دن کے بعد پیغمبر موجود ہیں. اور 3 دن جب مولا باہر آئے، ایک جگہ ٹکا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جب باہر آئے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھ لی. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی جان میرا بھائی مجھے دو، اور اپنے آغوش پہ اٹھا لیا. پورا مکہ جمع ہے، پورا مکہ جمع ہے، علی نبی کے ہاتھوں پر ہے. پورا مکہ جمع ہے، علی نبی کے ہاتھوں پر ہے. بھئی جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے، علی نبی کے ہاتھوں پر ہے. ہم مکے میں بھی غدیر میں بھی. جس کو پہلے دن نظر نہ آیا اس اندھے کو آخری دن بھی نظر نہیں آئے گا. پہلے دن ہی علی نبی کے ہاتھوں پر ہے. نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نقطہ ملا ہو کعبے سے. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. اے بادشاہ علی علیہ السلام دا بھی مولا ہے جدا ذکر ہے تے سارے نے پوری زبان پوری طاقت دے نال کہنا غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مرتضی زندگی فضول ہے. جو ہو نہ عشق سیدہ زندگی فضول ہے. نعرہ حیدری آئے اور فرمایا کہ بھتیجے آپ کا بھائی ہے تو بہت خوبصورت، لیکن 3 دن سے نہ دودھ پیا ہے نہ آنکھیں کھولی ہیں. اور جیسے ہی نبی کے ہاتھوں پر آئے اور فوراً آنکھیں کھولی اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام. فرمایا یا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی تھی اور دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا یہ تھا کہ جب میں اپنی آنکھیں کھولوں تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کا دیدار کروں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ علی اگر تو نے اپنی پہلی نظر کے لیے میرا انتخاب کیا ہے تو میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کر دیا. اور یہ کہہ کر اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی. اور پھر زبان کا اثر تھا کہ جیسے ہی یہ زبان منہ سے نکلی فوراً فرمایا علی کو سناؤ. علی نے زبور سنائی، علی نے انجیل سنائی، علی نے تورات سنائی، علی نے زبور سنائی. فرمایا آج داؤد ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر سنائی ہے. علی نے تورات سنائی. فرمایا آج موسیٰ ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر سنائی ہے. علی نے انجیل سنائی. فرمایا آج عیسیٰ ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر سنائی ہے. علی نے قرآن سنایا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن سنایا ابھی نازل نہیں ہوا. پڑھتا ہو جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہن میں وہ قاری قرآن علی ہے. پڑھتا ہو جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کو ہے میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن سنایا. اور پھر زبان کا مولا فرماتے ہیں اثر یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کو تورات سے، زبور کو زبور سے، انجیل کو انجیل سے اور قرآن والوں کو قرآن سے فیصلے کر کے سناؤں. اور ایسے فیصلے کر کے سناؤں کہ اگر خدا ان کو زبان عطا فرمائے تو یہ کہیں علی نے وہی فیصلہ کیا ہے جو ہمارے اندر موجود ہے. اور اکیلے علی ہے جنہوں نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے، کوئی اور دعویٰ کرنے والا نہیں ہے. شاعر کہتا ہے جو نہ معلوم ہو وہ بات علی سے پوچھو. جو نہ معلوم ہو، بس ختم کرنے لگا، جو نہ معلوم ہو وہ بات علی سے پوچھو. رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو. رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو. اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو. بس زمین تک ہی اس کی امامت محدود، بس زمین تک ہی نہیں
اس کی امامت محدود، آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو۔ بس ابھی تک ہی نہیں، اس کی امامت محدود، آسمانوں کے بھی حالات علی سے پوچھو۔ اور عامر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، ضبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھے۔ جب عمر نے گستاخی کی ہے، عمر کے سینے سے ہٹنا کوئی آسان نہ تھا، ضبط کیسے کیے جذبات علی سے پوچھو۔ اور کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول، کیسے ہوتی ہیں رسولوں کی دعائیں مقبول، کیا ہے تہذیب مناجات علی سے پوچھو۔ ارے پتلا آدم کا بنا یہ اب بہت بات کی بات، اس سے پہلے کے بھی حالات